اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 16 رجب المرجب اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآنی لفظ اور ایک قرآنی سورت پر منحصر ہے۔ مختصر سے یہ الفاظ ہیں، مختصر سے یہ سورت ہے، لیکن اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن ان کلمات کو، اس سورت مبارک کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اپنے دل کی مراد ضرور پائے گا۔ یاد رکھیں، جمعۃ المبارک کا دن بڑے ہی مقدس دنوں میں شمار ہے۔ اس دن کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ اس دن کو ضائع مت کریں، اس دن کی قدر کیا کریں، اس دن کی ایک ایک گھڑی کی قدر کیا کریں، اور اس دن جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، توبہ استغفار کی تسبیحات پڑھا کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کریں، گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں۔ یاد رکھیں، جمعۃ المبارک کے دن سے چرند پرند، درخت، حیوانات، جنات بہت زیادہ ڈرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی اس دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں اس دن قیامت برپا نہ ہو جائے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک کا دن اتنی فضیلتوں والا دن ہے کہ اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آپ جمعۃ المبارک کے دن کی تیاری کیا کریں، خوب اہتمام کیا کریں جمعۃ المبارک کے دن کی تیاری کا، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگا کریں۔ میرا رب بخشنے والا ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، اور آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہر چیز پر میرا رب قادر ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ آج کا وظیفہ سورت اخلاص اور ایک قرآنی لفظ پر منحصر ہے۔ سورت اخلاص اتنی برکتوں والی سورت مبارک ہے کہ جو بندہ اسے بڑے ہی پیار اور محبت سے پڑھتا ہے، اپنے دل سے پڑھتا ہے، عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو جنت کی بشارت دے دی۔ سورت اخلاص سے محبت کرنے والوں کو جنت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کی بھی بشارت ملی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ابھی تہائی قرآن سناؤں گا، تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے اور سورت اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت، شاید آسمان سے کوئی وحی نازل ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ذرا غور سے سنو، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس سورت مبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکات ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ سورت مبارک اس وقت رب کریم نے نازل فرمائی جب لوگوں نے مختصر سوالات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا شروع کر دیے کہ اللہ کون ہے، سونے کا بنا ہے یا چاندی کا بنا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے سورت اخلاص کا نزول فرما دیا۔ اور یہ سورت مبارک اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ سورت اخلاص کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں اور میں بارہا اس ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک والے دن اس سورت مبارک کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔
یاد رکھیں 3 عمل ایسے ہیں جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ اور نمبر 3، جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے میں کوئی ایک کام کروں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا، اسے بھی یوں ہی درجہ حاصل ہوگا۔ حضرت عبیدہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائے گا، جس نے 21 مرتبہ پڑھی اس کے لیے 2 محل، اور جس نے 30 مرتبہ پڑھی اس کے لیے 3 محل بنائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ کو 10 مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا زیادہ پڑھو گے رب کریم اتنے زیادہ تمہارے لیے محل بنائے گا، تمہیں محلات عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے جمعۃ المبارک والے دن 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، یا آپ کوئی بھی استغفار کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اغفر لی، یعنی کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نے اگر دعا نہیں پڑھنی تو استغفار، توبہ استغفار یا استغفر اللہ کا ورد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جو کلمات آپ کو آسان لگیں آپ ان کلمات کا ورد جمعۃ المبارک والے دن لازم کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص مکمل پڑھنی ہے۔ 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کوئی بھی درود پاک آگے پڑھ سکتے ہیں، لیکن محمد کو آپ نے اکیلا نہیں پڑھنا، ساتھ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 1 مرتبہ ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 مرتبہ ہو گئے، اور اسی ترتیب سے 41 مرتبہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں یہ ایسے کلمات ہیں جو فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھے ہیں، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھے ہیں، جنتی حوروں کے سینے پر لکھے ہیں، اور اسے پڑھتے ہی آپ اللہ سے جو مانگو گے میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد جو بات اللہ سے منوانا چاہتا ہے آپ منوا سکتی ہیں۔ بڑے ہی مختصر یہ کلمات ہیں لیکن ان کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر جمعۃ المبارک والے دن لازم پڑھیں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔